بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی چیز اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ اللہ نے ہمیں غصہ فطری طور پر دیا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے ضروری بھی ہے۔ اس میں کوئی بھی بری چیز نہیں ہے۔ اگر غصہ آدمی میں نہ ہو تو پھر وہ اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جتنے بھی جذبات مقرر کیے ہیں ان میں کوئی بھی بری نہیں ہے۔ اس بات کو اخلاق اور اپنی تربیت کے ضمن میں بھی بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ لالچ فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر آدمی کی طبیعت میں لالچ نہ ہوتی تو وہ اونچے اونچے کام نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دنیا کا لالچ ہو تو غلط ہے اور اگر جنت کا ہو تو پھر انسان بڑے بڑے مارکے کر گزرتا ہے، جنت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اگر آدمی کی طبیعت لالچ ہی سے خالی ہو تو پھر وہ کس کے لیے اسلام کا کام کرے گا؟ اسی طرح اگر غصہ نہ ہو تو پھر آدمی اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے عزت کا کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ غصہ آنا بالکل فطری امر ہے۔ غصہ آنے پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن غصہ نکالنا، غصے کے مطابق کوئی عمل کرنا، کوئی بات کہنا، زبان سے کوئی کلمات نکالنا، کوئی برتاؤ کرنا یا آدمی کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر غصے میں آدمی بات کرنا شروع کرے اور وہ کام کرے جو اللہ کو ناپسند ہے تو یہ غصے کا وہ پہلو ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے اور جس پر وہ قابل مواخذہ ہے۔ غصہ اگرچہ 100 خرابیوں کی جڑ ہے، لیکن یہ حصول جنت اور بلندی درجات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں جنت کی طرف دوڑنے کی رغبت دلائی وہاں غصے کو پی جانا اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک صفت بھی گنوائی ہے۔ سورۃ العمران میں ہے، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ گویا اہل جنت وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آئے تو اس پر قابو پا جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں۔ متقی وہ نہیں کہ جس کو غصہ ہی نہ آتا ہو، وہ تو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ اگر حق کو کچلا جا رہا ہو تو آدمی کو غصہ نہ آئے۔ اللہ کے بندوں میں سے کسی کا حق مارا جا رہا ہو اور اس کو غصہ نہ آئے تو اپنے آدمی دین کے کس کام کا؟ لہٰذا غصے کو اگر اللہ نے آدمی کی فطرت میں شامل کیا ہے تو یہ اس کے بلندی درجات کے لیے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غصہ آئے تو آدمی اس پر قابو پا جائے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ اس کی لگام غصے کے ہاتھ میں نہ چلی جائے کہ جو منہ میں آئے بکتا چلا جائے، جو روش غصہ سمجھائے وہی روش اختیار کرتا چلا جائے اور وہی کرے جو غصہ سکھائے، بلکہ وہ غصے کو پی جائے۔ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو طاقتور ہو، بلکہ وہ ہے کہ جس کے اندر اتنی قوت ہے کہ جس وقت دل میں غصے کا غبار اٹھے اور اس کے اثرات دل و دماغ پر قابو پانا شروع کریں اور آدمی کو ایک آگ سی لگ جائے تو پھر وہ غصے پر قابو پائے۔ غصہ تو ایک قسم کی آگ ہے۔ جس کو بھی غصہ آتا ہے اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ پر قابو اپنے آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصے میں وہ بدگمانی کا بھی شکار ہوتا ہے، جھوٹے سچے الزامات بھی لگاتا ہے، تلخ کلامی پر بھی اتر آتا ہے۔
نکتہ چینی کرتا ہے، منہ سے جھاگ بھی نکلنے لگتی ہے اور آواز اونچی اور کرخت ہو جاتی ہے، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، گویا یہ ایک آگ ہے جو پورے کے پورے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے آگے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ غصے سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہیں؟ غصے پر قابو پانا اچھے اخلاق کے حصول اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے سوال کیا یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی اتنی چھوٹی سی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ بھی یہی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو اس سے زیادہ کوئی بات محبوب نہیں کہ آدمی غصے کے گھونٹ کو پی جائے، یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے القاظمین الغیظ، یعنی وہ اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہوں گے، ان سے اللہ محبت رکھتا ہے اور ان کے لیے اس کی مغفرت اور اس کی جنت ہے۔ در حقیقت غصے پر قابو پانا اچھے اخلاق کی کنجی ہے، یہ برے اخلاق سے بچنے اور باہمی تعلقات میں تلخی سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان انتقام پر اتر آتا ہے، دوسروں کا حق بھی مارتا ہے اور زبان کے تو بے شمار گناہ ہیں جو انسان غصے کی وجہ سے کہہ جاتا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ غصہ چونکہ جسم کے اندر ایک طبعی چیز ہے، لہٰذا اس پر قابو پانے کے لیے بھی چند طبعی تدابیر کی ضرورت ہے۔ خود دین نے غصے پر قابو پانے کے لیے نفسیاتی تدابیر اختیار کی ہیں اور ان کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ غصہ جسم میں آگ کی طرح پورے جوش کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آدمی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لے، یہ اس کا علاج ہے۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیں، وضو کے پانی کی ٹھنڈک سے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ آدمی جس حالت میں ہو اپنی اس حالت کو فوراً بدل دے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، گویا جب بھی اس کو معلوم ہو کہ غصہ مجھ پر قابو پا رہا ہے تو اپنی اس حرکت کو بدل دے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹھا ہو تو غصے میں ایک دم کھڑا ہو جائے، ہاتھا پائی پر اتر آئے اور گالیاں شروع کر دے، بلکہ غصے کی حالت میں کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو آدمی تو لیٹ جائے، گالیاں بھی بڑی مشکل سے پھر بکتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جانے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس طریقے سے آدمی اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چند کلمات ہیں، اگر آدمی کہہ لے تو غصے پر قابو پا سکتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بھی اگر غصے پر قابو نہ آئے تو اس سے پہلے کہ آدمی غصے کو اتارے اور غصے سے بے قابو ہو کر آپے سے باہر ہو جائے اور انتقام پر اتر آئے، فرمایا گیا ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وضو اور نماز سے توجہ خود بخود ادھر ادھر سے ہٹ جائے گی۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ انسان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو بالکل حقیر جانے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے سامنے بالکل بے سہارا ہوں، اور اگر کوئی سہارا ہے تو صرف اسی ذات کا ہے۔ وہ سوچے کہ جب میں اللہ کی جناب میں کھڑا ہوں اور وہ بھی مجھ پر اتنا ہی غصہ کرے جیسا کہ میں دوسروں پر کرتا ہوں تو پھر میرا کیا بنے گا۔
अगर उसने ये महसूस कर लिया तो गुस्सा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और अगर ये महसूस कर ले कि इससे मेरी तौहीन हो गई, अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा या कोई बात मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गई तो मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाता हूँ, बीवी को 2 गालियाँ दे देता हूँ, रोटी उठाकर फेंक देता हूँ, सालन में ज़रा नमक ठीक ना हो तो प्लेट उलट देता हूँ, बच्चों पर गुस्सा आए तो उन्हें बुरी तरह डांटता हूँ, पड़ोसियों, दोस्तों, दफ्तर और कारोबार के साथियों की मामूली गलतियों पर आपे से बाहर हो जाता हूँ और खुद अपने रब की शान में नामालूम कितनी गुस्ताखियाँ और कितनी नाशुक्रियाँ करता हूँ। बीवी ज़रा सी गलती कर ले तो कितने ताने देता हूँ कि मैंने तुझ पर ये एहसानात किए, वो एहसान तो इतनी हैं, जबकि अल्लाह ने हम पर जो एहसान किए हैं उसके मुकाबले में हमारे एहसानात की कोई भी हैसियत नहीं है। चनाचा अगर कोई हमारी नाशुक्री करे या गुस्ताखाना रवैया अपनाए तो फिर इसमें गुस्से की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह भी ज़रा सी बात पर इसी तरह गुस्से में आ जाए तो फिर हमें कौन उससे बचाने वाला होगा। लिहाजा हम उसके बंदों पर क्यों इतना गुस्सा करते हैं। ये बात सोचने से भी गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। असल में गुस्से पर काबू पाने के लिए जो बड़ा हथियार है वो ये है कि गुस्से को पी जाओ। गुस्सा आए तो उसे किसी पर ना निकाला जाए। अगर हमने गुस्से पर काबू पाने की तदाबीर इख्तियार की और गुस्से पर काबू रखा तो इससे जो है हमारे अंदर बुर्दबारी पैदा होगी। ये इखलाकी सिफात बहुत सी खराबियों का सद्भाव करती है। ये तजर्बे की बात है कि इज्तिमाई ज़िंदगी में, तहरीकी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, मोहल्लों में, बाहमी तल्लुकात में फ़साद का एक बड़ा सबब क्या है? गुस्सा। गुस्से से जब आदमी बेकाबू हो जाता है तो दूसरों पर इल्ज़ामात भी लगाता है, बकता भी रहता है, तोहमत भी लगाता है, गिबत भी करता है, तजस्सुस भी करता है, दूसरों को हकीर समझता है और गुस्से की वजह से नामालूम क्या हरकतें कर गुजरता है। गुस्सा बहुत सारी खराबियों की जड़ है, लिहाजा इस पर काबू पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।